السلام علیکم طالب علم۔ آج ہمارے جو یہ کنٹینٹ کا موضوع ہے وہ مرثیے کا ارتقاء ہے، مرثیے کی تاریخ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دو ای کنٹینٹ میں مرثیے کے فن سے متعلق، جس میں ہم نے مرثیے کے اجزاء ترکیبی، مرثیے کی خصوصیات، مرثیے کی قسمیں اور مختلف اصناف سخن، جملہ اصناف سخن کی شکل میں ہم نے مرثیے کا مطالعہ کیا، آپ سے گفتگو کی۔ تو سب سے پہلے آپ ان دونوں ہی کنٹینٹ کو پڑھیں گے تاکہ آپ کو اس کی ابتدائی شکل کے بارے میں، اس کے پس منظر کے بارے میں معلوم ہو سکے، جس میں ہم نے مرثیے کی تعریف، اس کے لغوی معنی، وہ کس زبان کا لفظ ہے، وہ کہاں سے پیدا ہوا، اس کی خصوصیات کون کون سی ہے اور اس کے اجزاء ترکیبی کون کون سے ہیں، اس سے متعلق آپ پڑھ سکیں گے۔ آج ہم مرثیے کی تاریخ سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اردو مرثیے کی تاریخی ارتقاء کے باب میں اول مرتبہ مرثیہ دکن میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم جب مرثیے کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ اولین مرثیے کے جو نقوش ہیں وہ ہمیں دکن میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سلاطین دکن نے مذہبی اور ادبی ضروریات کے پیش نظر خود بھی مرثیے گئے اور مرثیہ نگاروں کی ہمت افزائی بھی کی۔ دکن کے اولین مرثیہ نگاروں میں اشرف بیابانی، محمد قلی قطب شاہ اور ملا وزیر کے نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو مرثیے کی ابتدائی نقوش جو ہمیں دکن میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور جن کی شاعری میں ہمیں مرثیے کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے، ان میں اشرف بیابانی ہے، محمد قلی قطب شاہ ہے اور ملا وزیر ہے۔ ان تینوں کے نام قابل ذکر ہے جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ قلی قطب شاہ محرم کے موقع پر ہر سال متعدد مرثیے لکھتے تھے۔ اس عہد کے دیگر مرثیہ نگاروں میں غواثی، فائز، نوری، شاہی، کاظم، ابن نشاطی، ہاشمی، نصرتی، مرزا کے نام قابل ذکر ہیں۔ تو یہ ہمیں دکن میں جو شعراء ملتے ہیں جن کا ابھی ہم نے نام بولا ہے، ان سب کی شاعری میں ہمیں ابتدائی مرثیے کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے۔ دکن کے بعد مرثیے کو شاہ قلی خان کی وجہ سے دہلی اور آگرہ میں مقبولیت ملی۔ 12ویں صدی ہجری کے نصف آخر میں شمالی ہند میں بھی کثرت سے مرثیے لکھے گئے ہیں۔ شمالی ہند میں مرثیے کی ابتدا اسماعیل امروہی سے ہوئی۔ انہوں نے مثنوی کی شکل میں وفات نامہ بی بی فاطمہ کے عنوان سے ایک مرثیہ لکھا۔ تو جب ہم شمالی ہند کی بات کرتے ہیں تو اسماعیل نے مثنوی کی شکل میں ایک مرثیہ لکھا جو اس کا عنوان کیا تھا، وفات نامہ بی بی فاطمہ۔ یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس طرح کے کوشچن ایگزام میں پوچھ لیے جاتے ہیں۔ اسماعیل کے بعد آبرو، یکرنگ، حاتم، مسکین، حزی اور غمگین وغیرہ کے نام اس سلسلے میں قابل ذکر ہے۔ تو ان سب شمالی ہند کے شعراء کے نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ شمالی ہند کے ان ابتدائی مرثیوں پر فارسی کا اثر گہرا ہے اور زبان و بیان کے لحاظ سے وہ سلیقہ اور فنی رچاؤ نظر نہیں آتا جو دکن کے مرثیوں میں نظر آتا ہے۔ تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ دکن اور شمالی ہند میں جو ڈفرینس، جو انتر اور جو نظر آتا ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ شمالی ہند کے مرثیوں میں ہمیں فارسی کا اثر نظر آتا ہے، اور جو سلیقہ اور فنی جو رچاؤ نظر ہے، جو اس کو لکھنے کا طریقہ ہے، وہ ہمیں دکن میں مرثیوں میں جو نظر آتا ہے وہ ہمیں شمالی ہند کے مرثیوں میں نظر نہیں آتا۔ اس دور میں یہ صنف غیر ترقی یافتہ رہی۔ اردو مرثیے کے دوسرے دور میں سودا، میر سکندر وغیرہ کے نام آتے ہیں جنہوں نے مرثیے کی ترقی کے لیے اہم کام کیا۔ تو دوسرے دور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر اور سکندر کے نام قابل ذکر ہیں۔ لیکن سودا اور میر کو یہ صنف راس نہیں آئی اور وہ اپنے میدان کی طرف رجوع ہوئے۔ البتہ سکندر کا نام مرثیے کے میدان میں دہلی میں خوب مشہور ہوا۔ مرثیے کے لیے انہوں نے مسدس کا انتخاب کیا۔ تو سودا اور میر کی جو اردو ادب میں جو حیثیت ہے وہ ایک مشہور اور معروف غزل گو کی حیثیت سے وہ جانے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی مرثیے لکھنے کی کوشش کی اور لکھے بھی، لیکن یہ صرف ان کو راس نہیں آئی تو انہوں نے غزل کی اور متوجہ کیا۔ دہلی کے جوال نے اردو مرثیے کو اودھ منتقل کر دیا۔ یہ اردو مرثیے کا تیسرا دور تھا جس میں خلیق، ضمیر اور فصیح کے نام قابل ذکر ہے۔ خلیق میر انیس کے والد تھے۔ خلیق کون تھے؟
میر انیس کے والد، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور ضمیر مرزا دبیر کے استاد۔ تو خلیق میر انیس کے والد تھے اور ضمیر مرزا سلامت علی دبیر کے استاد تھے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ضمیر و خلیق کی کاوشوں نے مرثیے کو مواد اور حیت دونوں ہی اعتبار سے بلندی و عظمت بخشی، اور یہ ثابت کر دیا کہ مرثیے میں ایک مستقبل صنف سخن کی حیثیت سے زندہ رہنے کی قوت و صلاحیت موجود ہے۔ تو اردو ادب میں مرثیہ نگاری کو میر ضمیر اور میر خلیق نے کافی وسعت دی، ان کو کافی مشہور اور معروف کیا، اور ان کو بلندی اور عظمت و عظمت بخشی، جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ مرثیے کا جو مستقبل ہے وہ کافی سنہرا ہے۔ جب ہم میر خلیق کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ میر خلیق نے انسانی جذبات و محسوسات کو بڑے غم انگیز انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کے مرثیوں کی زبان بہت صاف اور پاکیزہ ہے، محاوروں کے مناسب استعمال نے ان کے مرثیوں کی اثر آفرینی میں اور بھی اضافہ کر دیا ہے۔ مرزا عسکری خلیق کی فنی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میر خلیق کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے صفائی بیان اور صحت محاورہ پر بہت زیادہ توجہ دی، اور درد و اثر کو خالی تشبیہ اور لفظی مناسبت کے مقابلے میں زیادہ ملحوظ رکھا۔ تو انسانی جذبات و احساسات کو انہوں نے مرثیے میں بڑی خوبی کے ساتھ پیش کیا، مرزا خلیق نے۔ خلیق کے بعد جس کا نام اردو مرثیہ نگاری کے میدان میں مشہور و معروف ہوا وہ میر ضمیر تھے۔ میر ضمیر مرثیہ نگاری کے میدان میں سب سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ ضمیر مصحفی کے شاگرد تھے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ضمیر کس کے شاگرد تھے؟ مصحفی کے شاگرد تھے۔ مرثیے کے بیشتر اجزائے ترکیبی کی ایجاد کا سہرا انہی کے سر ہے۔ مرثیے میں رزمیہ اور سراپے کے عناصر کا اضافہ بھی انہی نے کیا۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مرثیے کے جو اجزائے ترکیبی متعین ہوئے ان کی ایجاد کا سہرا کس کے سر بنتا ہے؟ میر ضمیر کے سر بنتا ہے۔ مرثیے میں رزمیہ اور سراپے کے عناصر کا اضافہ انہی نے کیا ہے۔ انہوں نے دوسرے مرثیے لکھے اور تمام ہی مرثیے مسدس میں اجزائے مرثیے کے ساتھ لکھے۔ تو انہوں نے جو شکل مرثیہ لکھنے کے لیے اختیار کی وہ شکل کون سی تھی؟ مسدس۔ مسدس کس کو کہتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مسدس ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، جس کے شروعاتی 4 مصرے ایک ردیف اور قافیہ کے ہوتے ہیں اور باقی کے 2 مصرے دوسرے ردیف اور قافیہ کے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسدس کس کو کہتے ہیں۔ تو میر ضمیر نے اردو مرثیہ نگاری کو کس شکل میں، اگر پوچھ لیا جائے کہ میر ضمیر نے اپنے جو مرثیے لکھے وہ کس شکل میں لکھے، کس فارم میں لکھے، تو وہ مسدس کی شکل میں لکھے۔ مرثیے میں چہرہ اور سراپا ضمیر کی ایجاد ہے۔ مرثیے کو رزمیہ بنانا انہی کی اختراع ہے۔ مرثیے میں واقعہ نگاری اور ہر واقعے کی تفصیل انہی کی جدت ہے۔ پھر ان جدتوں کو جس خوبصورتی سے پیش کیا ہے وہ نہ صرف ان کے مرثیے کے لیے بلکہ اردو شاعری کے لیے طرح امتیاز ہے۔ اس طرح میر ضمیر نے مرثیے کو مداحی اہل بیت اور مصائف امام حسین کی داستان میں مختلف عناصر شامل کر کے مرثیے کے فنی امکانات میں قابل قدر اضافہ کیا۔ تو اردو مرثیہ نگاری کے میدان میں میر ضمیر کافی مشہور اور معروف ہوئے۔ اردو مرثیے کے اجزائے ترکیبی کو ایجاد کرنے کا سہرا انہی کے سر ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی قابلیت اور ہنرمندی سے اردو ادب میں مرثیہ نگاری کے میدان میں وسعت پیدا کی۔ اردو مرثیے کا چوتھا اور سنہری دور لکھنؤ میں میر انیس اور مرزا دبیر کا دور تھا۔ اس دور میں انیس اور دبیر نے مرثیے کو ایسی ترقی دی کہ اسے معراج کمال تک پہنچا دیا۔ انیس اور دبیر کا نام اردو شاعری میں آفتاب اور مہتاب بن کر چمکا۔ انہوں نے اردو مرثیے کو شاعری کی ایک دبی ہوئی صنف کے بجائے ایک ہر دل عزیز صنف بنا دیا۔ ان کو کوششوں سے مرثیے نے نہ صرف ارتقاء کی تمام منزلیں طے کر لی بلکہ اردو ادب کے سرمایے میں وہ گران القدر اضافے کیے جس کے بار احسان سے اردو زبان کبھی شبکدوش نہیں ہو سکتی۔ تو اردو مرثیہ نگاری کے میدان میں سب سے زیادہ مشہور اور معروف نام جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ میر انیس اور مرزا سلامت علی دبیر کا آتا ہے، جنہوں نے اردو مرثیہ نگاری کو آفتاب اور مہتاب بنا دیا۔
بنا کر چمکا دیا، انہوں نے انہیں بہت ترقی دی۔ میر انیس نے اپنے اعلیٰ ذوق، گہرے مشاہدے، فنی بصیرت، زبان و بیان پر قدرت اور داخلی و خارجی جذبات و احساسات کے امتزاج سے اردو مرثیے کو وہ عظمت بخشی کہ ان کا نام اردو شاعری کی عظمت کا امین بن گیا۔ بقول امداد امام اظہر، اگر میر انیس کو شعرائے اردو کے زمرے سے نکال کر الگ کر لیجیے تو اردو شاعری فارسی شاعری سے بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ انیس نے فکر و فن دونوں ہی اعتبار سے مرثیے میں اضافے کیے۔ واقعہ نگاری، کردار نگاری، منظر کشی وغیرہ کے اعتبار سے ان کے مرثیے اپنی مثال آپ ہیں۔ سادگی زبان کے ساتھ ساتھ صنائع بدائع کے محاسن و محاورات کے استعمال نے بھی ان کے مرثیوں کے حسن و اثر میں اضافہ کیا۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انیس نے اپنے گہرے ذوق، گہرے مشاہدے، فنی بصیرت، زبان و بیان پر قدرت، داخلی و خارجی جذبات اور احساسات کے امتزاج سے اردو مرثیے کو وہ عظمت بخشی کہ ان کے نام اردو شاعری کی عظمت کا امین بن گیا۔ تو اردو مرثیہ نگاری میں ہم میر انیس نے جو کوششیں اور کاوشیں کی ہے ان کو ہم جب تک اردو ادب زندہ رہے گا، ہم اس کو جب تک اس دنیا زندہ رہے گی ہم بلا نہیں سکتے۔ انیس کے علاوہ مرزا دبیر نے بھی فن مرثیہ نگاری میں اپنی قادر الکلامی کا مظاہرہ کیا ہے اور تقریباً تو اس طریقے سے ہم ان کی مثالیں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے مرثیہ نگاری میں ایک جان بھر دی۔ ان کے مرثیے اپنی مثال آپ ہیں۔ سادگی زبان کے ساتھ ساتھ صنائع بدائع اور محاورات کے استعمال نے بھی ان کے مرثیوں کو حسن و اثر میں اضافہ کیا۔ تو انہوں نے اپنے مرثیوں میں صنائع بدائع کا استعمال کیا، محاورات کا استعمال کیا، جس سے اس کی خوبصورتی دوبالا ہو گئی۔ تو انیس کے بعد اردو مرثیہ نگاری کے میدان میں جو ایک اور نام آتا ہے وہ مرزا سلامت علی دبیر کا ہے۔ تقریباً ان سب صنعتوں کو اپنے اشعار میں لانے کی کامیاب کوشش کی جنہوں نے انیس نے استعمال کیا ہے، اور یہ بات ہے کہ شبلی نے اپنی کتاب موازنہ انیس و دبیر میں انیس کی بیضا طرفداری کی ہے اور ان کے صرف اچھے اشعار پیش کر کے اپنا مفروضہ تیار کر لیا۔ دوسری طرف دبیر کے غیر معروف اشعار پیش کر کے انہیں کمتر ثابت کرنے کی کوشش کی، حالانکہ دبیر کے یہاں بھی نادر اور کامیاب تشبیہات و استعارات کی مثالیں موجود ہیں۔ تو ہم جب شبلی نعمانی کی کتاب موازنہ انیس اور دبیر کو پڑھتے ہیں تو انہوں نے دونوں کے اندر دبیر اور انیس کا انہوں نے موازنہ کیا، جس میں انہوں نے انیس کو دبیر پر فوقیت دی۔ انہوں نے انیس کے 19 اشعار کو پیش کیا جو انہیں اچھے لگے، اور انہوں نے بہت ہی طرفداری کے ساتھ کام کیا، اچھے اشعار پیش کیے۔ دوسری طرف انہوں نے دبیر کے غیر معروف اشعار پیش کیے، مشہور اور معروف اشعار کو پیش نہیں کیا بلکہ غیر معروف اشعار کو پیش کیا، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو موازنہ کیا اس میں بیلنس نہیں ہے، کہیں نہ کہیں انہوں نے ایک شاعر کی طرفداری کی ہے اور دوسرے کو کمتر پیش کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ دبیر ایک عظیم مرتبت مرثیہ نگار ہے۔ ان کی عظمت کا اعتراف اہل نظر نے کے ساتھ کیا ہے۔ رام بابو سکسینہ نے ان لفظوں میں ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں: دبیر شعر و سخن سے قدرتی مناسبت رکھتے تھے، وہ عالی خصوص مرثیہ گوئی کے بچپن ہی سے دلدادہ تھے۔ میر ضمیر کے شاگرد ہو گئے، تھوڑے ہی عرصے میں اپنی ذہانت، طبع اور اپنی مشقوں پر گوئے سبقت لے گئے۔ اس طرح میر انیس اور دبیر کی کوششوں سے مرثیہ ارتقاء کی تمام منزلیں طے کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گیا جو اس کے عروج کا نقطہ آخر ثابت ہوا۔ ان دونوں عظیم مرثیہ نگاروں کے بعد پھر اس
صنف سخن کو دوبارہ عروج نصیب نہیں ہوا۔ جوش ملی آبادی، جمیل مظہری، نسیم امروہی، شاد عظیم آبادی نے انیس و دبیر کی اس روایت کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں قابل قدر خدمت انجام دی۔ ان مرثیہ نگاروں نے مرثیے کی قدیم روایت سے انحراف کرتے ہوئے مرثیے میں صحت مند اضافہ کیے، جدید مفکرانہ ذوق اور مخصوص سیاسی شعور نیز عہد حاضر کے پس منظر میں کربلا کی معنویت کو ابھارنے کی کوشش سے مرثیے کی عمومی فضا ایک خوشگوار تبدیلی سے ہمکنار ہوئی۔ ان مرثیہ نگاروں نے حضرت امام حسین کی ذات کے محدود تصور کو ختم کر کے اس میں وسعت اور ہمہ گیری پیدا کی۔ اس طرح نئے زمانے کے ابھرتے ہوئے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے اور اپنی شناخت قائم رکھنے کی غرض سے مرثیہ نے جدید اثرات قبول کیے اور قدیم میں جدید تصورات کے امتزاج سے مرثیہ کو ایک نئی شکل نصیب ہوئی۔ انہی تعزیر پذیر امکانات کے تحت شخصی مرثیے کو رواج ہوا جو اصطلاحی مرثیے کی روایت سے صریح انحراف ہے۔ ان مرثیوں میں شعراءوں نے اپنے سیاسی، مذہبی اور قومی ہیروز کی موت پر اظہار غم کرتے ہوئے ان کی خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا۔ غالب کا مرثیہ، زین العابدین، حالی کا مرثیہ، اقبال کا مرثیہ، داغ اور چکبست کے مرثیے خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے اردو مرثیہ نگاری کی ارتقاء کو دیکھا کہ سب سے پہلے اس کے نقوش ہمیں دکن میں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور دکن میں کون کون سے شعراء جس کی شاعری میں ہمیں مرثیہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ قلی قطب شاہ تھے۔ اس کے علاوہ اشرف بیابانی تھے اور شاہ ملا وضعی۔ قلی قطب شاہ اور ملا وضعی کے نام قابل ذکر ہے۔ پھر ہاشمی نصرتی کے کلام میں ہمیں ان کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ شمالی ہند میں اسماعیل سے انہوں نے مثنوی کی شکل میں وفات نامہ بی بی فاطمہ کے عنوان سے مرثیہ لکھا۔ تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دکن میں سب سے پہلے شروعات ہوئی کن شاعر کی کلام میں ہمیں اس کے اولی نقوش دیکھنے کو ملتے ہیں۔ شمالی ہند میں سب سے پہلے کس نے مرثیے لکھے اور پھر اس کے بعد یہ آگے بڑھتا ہوا چلا گیا، اور کس نے اجزائے ترکیبی کو متعین کیا، وہ سیرا کس کے سر باندھتے ہیں۔ میر ضمیر، میر خلیق کا نام آتا ہے، اس کے بعد انیس اور دبیر کا نام آتا ہے، لیکن اس کے بعد اس صنف سخن کو کوئی ایسا شاعر نہیں ملا جو اسے اعلیٰ درجے تک پہنچا سکے، اور یہ جو عروج اب تک انیس اور دبیر کے وقت ہوا وہ عروج اب اسے نصیب نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد کئی شعراء نے مرثیہ لکھے، اس میں جوش ملی آبادی ہے، جمیل ہے، نسیم ہے، سعد عظیم آبادی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے کو، اس قافلے کو آگے بڑھایا اور قابل قدر خدمات انجام دی۔ تو اس طریقے سے آج ہمارا 3 پارٹ میں مرثیے کا جو فن ہے، مرثیے کی تاریخ ہے، اس کو مکمل ہم نے کیا۔ اب ہم آپ سے ہر ای کنٹینٹ کے آخر میں درخواست کرتے ہیں کہ ان ای کنٹینٹ کی مقصدیت، ان کی اہمیت تبھی پوری ہوگی جب آپ ان یوٹیوب چینل پر جا کر ان ای کنٹینٹ کو پڑھیں گے، دیکھیں گے اور اپنا سلیبس مکمل کریں گے۔